صوبائی صدر پیپلز پارٹی جناب حاجی علی مدد جفت صاحب، سیکرٹری جنرل جناب مسلم لیگ کے جمال شاہ صاحب، قائد حزب اختلاف بلوچستان اسمبلی جناب سکندر خان صاحب، اہل حدیث کے جناب عصمت اللہ سالم صاحب، اور یہاں بیٹھے ہوئے مختلف پارٹی کے کارکنوں، میرے دوست اسٹیٹ سیکرٹری نے تو بتا دیا سارا پلان کہ کیا پلان تھا اور کیسے انہیں شہید کیا گیا۔ واقعی بلوچستان کی تاریخ میں یہ ایک سیاہ دن تھا، اور اس دن کوئٹہ بلکہ بلوچستان کے ہر آدمی کے آنکھ اشکبار تھی، بہت رنجیدہ تھے۔ اسی ٹائم لوگوں نے احتجاجاً دکانیں بند کر دی تھی، تو یہ ایک بہت اندروناک واقعہ تھا جس میں ہمارے 54 کے قریب وکلا شہید ہوئے، اور وہ ایک کریم تھا بلوچستان کا، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے، ایک روشن خیال، روشن فکر، قوم پرست اور انسان دوست لوگ تھے۔ ہمیں واقعتاً اس سے بڑا نقصان ہوا، بلوچستان کے لوگوں کا بڑا نقصان ہوا، اور یہ اس پہ بعد میں فیکٹ فائنڈنگ ایک کمیٹی بنی جس کی سربراہی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کے رہبر تھے۔ ایک ہفتے کچھ دنوں کے اندر انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کر دی، لیکن وہ رپورٹ جیسے ہمیشہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے کہ کوئی بھی سکینڈل ہو، کوئی بھی رپورٹ ہو تو وہ بعد میں پبلش نہیں ہوتی ہے، عوام اس سے نابلد ہوتے ہیں، عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا ہوا، اور یہی ہوا، اس بار بھی یہی ہوا۔ اور آج ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جسٹس جناب وہ آج بھگت رہے، آج ان پہ صدارتی ریفرنس بن گیا ہے۔ یہ صرف قاضی عیسیٰ کے خلاف نہیں بنا ہے، یہ عدلیہ کے جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں یہ سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ آج قاضی فائز عیسیٰ نے ایسا کیا، اپنے طور پہ رپورٹ دی، ہماری ڈکٹیشن نہیں دی، اور اگر کل کوئی اور کرے گا تو اس کا انجام شاید اس سے بھی برا ہو۔ دوستو، یہ دھماکوں کا تسلسل تو چل رہا ہے، پرسوں بھی دھماکہ ہوا، 2 دن پہلے بھی باچا خان چوک پہ دھماکہ ہوا، اس کے 2 دن بعد حیدری مارکیٹ میں ہزارہ برادری کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا گیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہم ڈھونڈیں گے، یہ لوگ ڈھونڈیں گے، یہ عوام ڈھونڈیں گے؟ ہمارا جو مجرم ہے وہ تو ایجنسیوں نے ڈھونڈنا ہے، وہ تو اداروں نے ڈھونڈنا ہے، جس کو یہ عوام کے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہے، ان کے بال بچوں کا پیٹ ہمارے ہی ٹیکسز سے بھرا جاتا ہے۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ ڈھونڈے اور ان کو عوام کے سامنے لائے، اور یہ تسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جاری ہے، یہ تسلسل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں قائم ہو جائے، یہاں کے لوگ اپنے فیصلے خود کرنے نہ لگے، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دوستو، ہم نے دیکھا سینٹ میں کیا ہوا، 64 لوگ کھڑے ہو گئے کہ جی ہم عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے، لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو 50 ووٹ پڑے، 14 پتہ نہیں کہاں چلے گئے، بلکہ میں 14 نہیں کہوں گا، میں 19 کہوں گا۔ 19 اس لیے کہوں گا کہ وہ جو 5 ووٹ جو مسترد ہوئے، وہ 5 ووٹ وہ کوئی پہاڑ سے آئے ہوئے چرواہے تو نہیں تھے، کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہاں پہ سٹیمپ لگانا ہے،
وہ بھی بکے، لیکن ایک اور طریقے سے کہ 50 ووٹ بھی لینے نہ پائے گا۔ تو دوستو، ہم نے پارٹیوں نے اپنے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہوگی، ان کو نکال باہر کرنا ہوگا، ورنہ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے، پارٹیوں کو چاہیے کہ اپنے مخلص کارکنوں کو ٹکٹس دیں، کیونکہ وہ اس کے کارکن ہیں اور وہ اس کے ساتھ مخلص ہیں، اور اگر آپ ایرے ڈیرے کو دیتے رہو گے تو یہی انجام رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں وہاں سے ان کو نکالنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دوستو، آپ دیکھو اس ملک میں، اس پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں تو قانون سازی ہونی چاہیے تھی، لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے ایک پالیسی بننی چاہیے تھی، لیکن کیا ہوتا ہے جب کوئی اپوزیشن کا کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کوئی تنقید کرتا ہے، تنقید حق ہے اس کا، تنقید اپوزیشن کا حق ہے، تعمیری تنقید، لیکن یہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ پکڑ کے یہ لوگ لائے، چور چور، ڈاکو ڈاکو، بس یہی باتیں ہوتی ہیں۔ بھائی، آپ لوگوں کو اپنے صفوں میں چور ڈاکو نظر نہیں آ رہے؟ بڑے بڑے چور ہیں، بڑے بڑے ڈاکو ہیں، ہم سب جانتے ہیں، کسی سے ڈکی چھپے لوگ نہیں ہیں یہ لوگ، لیکن بات چور اور ڈاکوؤں کی نہیں ہے، بات دو نظریات کی ٹکراؤ کی ہے، دو مائنڈ سیٹ ہیں۔ ایک مائنڈ سیٹ وہ ہے جو اس ملک میں جمہوریت دیکھنا چاہتا ہے، جو جمہوری قوتوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، جو پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتا ہے، جو خارجہ اور داخلہ پالیسی عوام کے رائے سے بنانا چاہتا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو فاشسٹ ہیں، جو فاشزم کو دوام دے رہے ہیں، جو کنٹرول ڈیموکریسی کے دعوے دار ہیں، یا ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے۔ تو آج لڑائی ان دو مائنڈ سیٹوں کے درمیان میں ہے، آج چور اور ڈاکو کی لڑائی نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو۔ ہم نے دیکھا پارلیمنٹ میں 2 دن سے اجلاس چل رہا ہے، لیکن محسن داوڑ اور علی وزیر، ان کا قصور کیا ہے؟ ہمیں تو یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا ہم کوئی ریڈیو پہ کچھ سنتے تھے، ہم اس پہ یقین کرتے تھے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ نیتے نوجوان تھے، ان کے پاس، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا جو سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا، اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو یہ لوگ دکھا دیتے کہ دیکھو یہ گولیاں چلا رہے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، تو نیتے لوگ تھے، ایک دھرنا تھا، اس میں جا کے انہوں نے شرکت کرنا تھا، اور ان کا کیا جرم ہے؟ ان کے 6 مطالبات، اور وہ بھی فاٹا کے حوالے سے ہیں، کوئی اور ان کے کوئی ایسے مطالبات نہیں ہے کہ وہ ملک توڑنا چاہتے ہیں یا افغانستان میں اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک جمہوری ملک میں ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرے، آواز بلند کرے، لیکن ان لوگوں نے، انہوں نے ان کو ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے، ان کو موقع نہیں دیا کہ وہ اسمبلی میں آ کر اپنی صفائی پیش کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہم نے کیا کیا، یہ موقع نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ بڑی شیمیبل بات ہے۔ دوستو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے آنے سے پتہ نہیں کون سا آسمان گر گیا، مہینے 2-4 مہینے میں کون سا آسمان گر گیا کہ بجلی کے ریٹ 200-300% بڑھ گئے، گیس کے ریٹ 200-300% بڑھ گئے، آپ کا ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا، آپ کا آئل کہاں پہ پہنچ گیا، آپ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، کیا کریں گے لوگ؟ نام شبینہ کو محتاج ہو جائیں گے، یہ تو ابھی شروعات ہے، دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا، یہ تو ابھی کی بات ہے۔ دوستو، اس کے لیے ہم نے طے کرنا ہوگا کہ ہم نے جدوجہد کرنا ہے، اور ملکوں میں، قوموں میں اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی ہے جب تک وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد نہیں کریں۔ اس جدوجہد میں قید و بند کی صحبتیں بھی ہوگی، اس میں لاٹھی بھی پڑے گی، اس میں ہو سکتا ہے گولیاں بھی چلے،
لیکن ہمیں ان سب چیزوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو خوشحالی دینی ہے تو ہم نے اس چیز کو آگے جاری اور ساری رکھنا پڑے گا۔ دوستو، ایک اور ہمارے لیے، خاص کر پشتونوں کے لیے، ویسے بھی ترقی پسند اور انسان دوست اور قوم پرست جتنے بھی خیالات لوگ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک افسوس کا مقام ہے۔ پرسوں 6 تاریخ کو جب مرکزی سیشن سے کشمیر کے بارے میں لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے تو ہمارے بہت ہی محترم، جن کے ہم ساتھ بھی ہیں، شہباز شریف صاحب، انہوں نے ایک عجیب بات کی۔ پتہ نہیں وہ کوئی جوش خطاب تھا یا اس کا بیانیہ تھا۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف کا بیانیہ نہیں ہے۔ اس نے جو بات کی کہ ہم نے کوئی افغانستان کے امن کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ہم کشمیر کے اس پہ افغانستان کے امن کے لیے ہم کشمیر کا سودا نہیں کریں گے۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا کیا کشمیر پہ دل نہیں دکھتا ہے؟ ہمارا دنیا میں ہر جگہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے قوموں کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کے ساتھ، اور جہاں پہ بھی قومی آزادی کی تحریکیں ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کے لیے آواز بلند کی ہے اور بلند کرتے رہیں گے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے الفاظ واپس لے لیں۔ انہوں نے پشتونوں کی دل آزاری کی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کشمیری ہیں تو ہم بتا دیں، اس لیے اگر آپ کا کشمیر کے ساتھ دل دکھتا ہے تو ہمارا اپنے پشتونوں کے ساتھ بھی دل دکھتا ہے۔ برائے مہربانی ان کو اپنے الفاظ واپس لے لینے چاہیے۔ دوستوں، ہمارے بہت سے محترم دوست بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں تو کرنے کی بہت ہے۔ میرے خیال میں شاید شام ہو جائے، اگلی صبح ہو جائے۔ ہمارے دل میں اتنا درد ہے، اتنا دکھ ہے کہ بیان کرتے کرتے شاید صدیاں بیت جائیں۔ اس لیے میں وہ ہمارے پشتوں میں ہمارے ایک بہت محترم ساتھی، اس کے شعر کے ساتھ میں اس کو اختتام پذیر کروں گا۔ بہت محترم ساتھی، قومی لشکر کے سپاہی، نیب کے سپاہی عثمان قاسی صاحب، ملک عثمان قاسی صاحب بہت سادہ آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے۔ اس نے بڑی قربانیاں دی۔ اس نے شاعر تو وہ نہیں تھا، لیکن اس نے ایک شعر اپنی طرف سے وہ بنایا جو وہ کہتا ہے، پشتو میں ہے، معذرت چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے رشتہ خبر داد چی رشتہ ویلای نسم، رشتہ خبر داد چی رشتہ ویلای نسم، زمان مثال ده هغه سپیری چې غلطور ته راسي زه به پاکه ولی نسم.